اس وقت ہمارے برے گناہوں کی نحوست ہے، برے اعمال کی نحوست ہے کہ ظالم ہم پر مسلط ہوا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچو، برے اعمال سے بچو، اللہ کو راضی کرو، اللہ ہی پورا کرنے والے ہیں۔ ہمارے حق میں ظالمانہ فیصلے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے حق میں ظالمانہ طریقے سے، ناحق طریقے سے، ناحق بل پاس کر کے مسلمانوں کے قبرستانوں پر، مسجدوں پر، عیدگاہوں پر، مدرسوں پر، وقف کردہ زمینوں پر ظالم کیوں بیٹھا ہوا ہے زہریلے سانپ کی طرح؟ اس واسطے کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم نے مسجد کو آباد نہیں کیا، ہم نے مسجد کو آباد نہیں کیا، جس کی وجہ سے ظالم مسجد کے اندر گھسا ہے۔ دیکھ لو، کوئی گھر ویران رہتا ہے، کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اس گھر کے اندر چور ڈاکو گھستے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو ظالم مسجد کے اندر گھسا ہوا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم گناہوں سے بچے، اللہ سے توبہ کرے۔ پارلیمنٹ میں رات 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک میٹنگیں ہو رہی ہے۔ کیا میٹنگیں ہو رہی ہیں؟ ملک کا کون سا ایسا مدعا ہے جس پر فیصلہ کرنے کے لیے رات 2 بجے تک پارلیمنٹ میں جگہ جا رہا ہو کہ مسلمانوں کے قبرستانوں پر، مسجدوں پر، عیدگاہوں پر، خانقاہوں پر کس طریقہ سے قبضہ کیا جائے، اور وہاں میٹنگیں ہو رہی ہے، اور یہاں مسلمان نوجوان ہیں کہ پوری رات گناہوں میں گزر رہی ہے، پوری رات گناہوں میں گزر رہی ہے۔ موبائل میں کبھی توفیق ملی کہ پارلیمنٹ میں 2-2 بجے تک جگہ جا رہا ہے، اللہ کے گھر کو چھیننے کے لیے، مدرسوں کو چھیننے کے لیے، ایسا ظلم کرنے کے لیے رات جگہ جا رہا ہے۔ کبھی رات ایک توفیق ملی کہ اللہ کے سامنے رات تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگنے کی؟ کیوں توفیق نہیں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اپنا گھر ہوتا، اگر کوئی پنچایت کا آدمی آ کر کے ناجائز قبضہ کرتا، تمہارے پیپر، تمہاری ڈیٹیلز جو ہے وہ برابر نہیں ہے، پھر دیکھو رات میں نیند نہیں آئے گی۔ اللہ کا گھر ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے تو پھر ہمیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، پوری رات گناہوں میں گزر رہی ہے، اس لیے کہ درد ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ وہ درد، وہ احساس ہم مسلمانوں کے اندر مر چکا ہے۔ چمچے بن کر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالم کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ظالم کی صف میں کھڑے ہیں، چاہے وہ کسی ملک کا لیڈر ہو، چاہے وہ کسی صوبے کا لیڈر ہو، چاہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ اور ضلع کا لیڈر ہو، چاہے وہ اپنے گاؤں کا لیڈر ہو، جو بھی ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظلم کا سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا جب ان پر مصیبت آ پہنچتی ہے۔ مصیبت، ظلم چونکہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اس واسطے ظالم سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے، ظالم اکٹھے ہو گئے، ظالم آپس میں مل گئے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ظالموں کا کوئی سفارش بھی نہیں ہوگا کہ کل قیامت کے دن ان کی سفارش سنی جائے۔ جیسا کہ آج ظالم کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، ظالم کا سپورٹ کرنے کے لیے بڑے جرأت کے ساتھ میڈیا میں آ کر ظلم کا سپورٹ کرنے کے لیے بھونکتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں ظالموں کے حق میں، اللہ فرماتے ہیں ایسے کل قیامت کے دن کوئی بھونکنے والا، چلانے والا، چیخنے والا نہیں ہوگا ظالموں کے حق میں۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ان کا سفارش ہوگا۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے اس وقت پوری دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ظلم چل رہا ہے۔ ایک غزہ فلسطین، دوسرا یہ ملک ہمارا جہاں پر خاص کر مسلمانوں پر ظلم کی ایک داستان آئی ہوئی حکومتوں کی طرف سے ہر سال، ہر مہینہ نیا ظلم سوچ کر
ظالمانہ قوانین لانے کی اور ناحق بل پاس کرنے کی، ناحق کوششیں کرنے کی روش چل پڑی ہے۔ مسلمانوں، ہم ملک کے موجودہ حالات کو سمجھتے ہیں کہ ایسے ایسے قوانین مسلمانوں پر لائے جا رہے ہیں اور بل پاس کیے جا رہے ہیں جس سے مسلمانوں کی اپنی جو دین اور اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اپنے ہی آبا و اجداد نے اللہ کے نام پر زمینیں وقف کی تھی، ان کو چھیننے کے لیے، لوٹنے کے لیے اور اپنے اپنے سیاسی مفادات کے خاطر استعمال کرنے کے لیے ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایسے ایسے ظالمانہ قوانین اور بل پاس کیے جا رہے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رات 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک پارلیمنٹ میں میٹنگیں ہو رہی ہے۔ یہ خود سوچنے کی بات ہے کہ ملک کا کون سا ایسا اہم مدعا ہے جس پر فیصلے کرنے کے لیے رات 2 بجے تک جاگا جا رہا۔ یہ ظلم اور ڈھونگ نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اپنے حق کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں، یہ وقت ڈر کا، خوف کا، بزدلی کا نہیں ہے، بلکہ امید سے رہنے کا، ہمت سے رہنے کا وقت ہے اور اپنے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا وقت ہے۔ مسلمان کسی سے نہیں ڈرا کرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ مومن حالات سے نہیں گھبراتا، مومن حالات سے نہیں ڈرتا۔ مومن کی نظر ہر حال میں اللہ کی ذات پر ہوتی ہے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، من الخوف، ڈر سے، والجوع، کبھی فاقے سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی مال میں، جان میں، پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو صبر سے کام لیتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ آگے آیت میں اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اللہ رب العزت مومن کو آزماتے ہیں، حالات آتے ہیں، موافق بھی، مخالف بھی، بڑے پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں،
اللہ رب العزت مومن کو آزماتے ہیں، اللہ رب العزت مومن کا امتحان لیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، ثم استقاموا، حالات آئے تب بھی جمے رہے، کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں، اس آدمی کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جس سے موت آتی ہے اسے کہتے ہیں ڈرو مت، اللہ تخافوا، کیوں ڈرتے ہو، ولا تحزنوا، اور کیوں غمگین ہوتے ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور فرشتے مرنے والے کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آگے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، مرنے والے سے کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں دنیا میں ہم تمہیں دیکھتے تھے، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ہر وقت ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، سفر کی دعا پڑھ کر کے جاتے تھے، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ حفاظت میں رہتے تھے، تمہاری حفاظت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ایکسیڈنٹ کے ایسے واقعات سننے میں مل رہے ہیں، یہاں پر بھی کتنے لوگوں کا ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ اچانک کی موت مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ کی موت مر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اچانک کی ایکسیڈنٹ کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، گاڑی پر بیٹھو بسم اللہ پڑھ کر کے، سفر کی دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ سفر کی دعا پڑھ کر کے پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سنت کے ساتھ سفر کرو، اللہ کے ذات سے کبھی امید ہے کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، فرشتے تمہاری حفاظت میں لگے رہیں گے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ دعا پڑھو، اللہ حادثات سے تمہیں بچائیں گے، حالات سے تمہیں بچائیں گے۔ یہ کرنا ہمیں آتا نہیں ہے، یہ دعائیں پڑھنا ہمیں آتا نہیں ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ دنیا میں کیسے ساتھ تھے؟ سفر کی دعا پڑھ کر کے نکلتے تھے، ہم تمہاری حفاظت میں رہتے تھے، رات سوتے وقت دعا پڑھ کر کے سوتے، آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتے، ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے۔ رات سویا ہوا ہے، نیند لگی ہوئی ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ رات میں اگر آ کر کوئی کیڑا آپ کے کان میں چلا گیا تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ کوئی زہریلا سام چیز آ کر کے تمہیں کاٹی تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ رات میں آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو، فرشتے تمہاری حفاظت میں لگے رہیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ جب اللہ ہماری حفاظت کرنے پر آتے ہیں پھر دنیا کا کوئی انسان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مرنے والے سے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تخافوا، ڈرو بھی مت اور غمگین بھی مت ہو۔ جنت کی بشارت سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو حالات پر جمتا ہے، جو حالات پر جمتا ہے اس کے لیے ہے۔ اس وقت کے حالات ملک کے ہم جانتے ہیں کہ آگے ہمارا کیا بنے گا، مستقبل کی زندگی ہماری کیا ہوگی۔ اس وقت ایک غمگین ایک ملک کے اندر ایک غم چھایا ہوا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب جو ہوا ہے وہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہمارے برے اعمال کی نحوست ہے۔ انسان دن میں کتنا گناہ کرتا ہے؟ جھوٹ بولنے کا گناہ، جھوٹی قسم کھانے کا گناہ،
جھوٹی گواہی دینے کا گناہ، سود کھانے کا گناہ، رشوت کھانے کا گناہ، والدین کی نافرمانی کا گناہ، بیوی پر ظلم کرنے کا گناہ، بچوں کا حق ادا نہ کرنے کا گناہ، بد نظری کا گناہ، زنا کا گناہ، بد کرداری کا گناہ، چوری کا گناہ، شراب پینے کا گناہ، ظلم کرنے کا گناہ، نمازوں کو چھوڑنے کا گناہ، کتنے گناہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کر رہے ہیں، عفو و درگزر کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت پوری طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں پہلی قوموں پر جو عذاب آئے ہیں، وہ عذاب اللہ رب العزت اس امت پر بھی مسلط کر سکتے ہیں، اس امت کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ ڈھیل دے رہے ہیں کہ آج نہیں کل سدھر جائے گا۔ اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، اور جب پکڑنے پر آتے ہیں اخذ عزیز مقتدر، اللہ جب پکڑنے پر آتے ہیں تو کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس وقت ہمارے برے گناہوں کی نحوست ہے، برے اعمال کی نحوست ہے کہ ظالم ہم پر مسلط ہوا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچو، برے اعمال سے بچو، اللہ کو راضی کرو، اللہ ہی پورا کرنے والے ہیں۔ ہمارے حق میں ظالمانہ فیصلے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے حق میں ظالمانہ طریقے سے، ناحق طریقے سے، ناحق بل پاس کر کے مسلمانوں کے قبرستانوں پر، مسجدوں پر، عیدگاہوں پر، مدرسوں پر، وقف کردہ زمینوں پر ظالم کیوں بیٹھا ہوا ہے زہریلے سانپ کی طرح؟ اس واسطے کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم نے مسجد کو آباد نہیں کیا، ہم نے مسجد کو آباد نہیں کیا، جس کی وجہ سے ظالم مسجد کے اندر گھسا ہے۔ دیکھ لو، کوئی گھر ویران رہتا ہے، کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اس گھر کے اندر چور ڈاکو گھستے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو ظالم مسجد کے اندر گھسا ہوا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم گناہوں سے بچے، اللہ سے توبہ کرے۔ پارلیمنٹ میں رات 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک میٹنگیں ہو رہی ہے۔ کیا میٹنگیں ہو رہی ہیں؟ ملک کا کون سا ایسا مدعا ہے جس پر فیصلہ کرنے کے لیے رات 2 بجے تک پارلیمنٹ میں جگہ جا رہا ہو کہ مسلمانوں کے قبرستانوں پر، مسجدوں پر، عیدگاہوں پر، خانقاہوں پر کس طریقہ سے قبضہ کیا جائے، اور وہاں میٹنگیں ہو رہی ہے، اور یا مسلمان نوجوان ہے کہ پوری رات گناہوں میں گزر رہی ہے، پوری رات گناہوں میں گزر رہی ہے۔ موبائل میں کبھی توفیق ملی کہ پارلیمنٹ میں 2-2 بجے تک جاگا جا رہا ہے، اللہ کے گھر کو چھیننے کے لیے، مدرسوں کو چھیننے کے لیے، ایسا ظلم کرنے کے لیے رات جاگا جا رہا ہے۔ کبھی رات ایک توفیق ملی کہ اللہ کے سامنے رات تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگنے کی؟ کیوں توفیق نہیں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اپنا گھر ہوتا، اگر کوئی پنچایت کا آدمی آ کر کے ناجائز قبضہ کرتا، تمہارے پیپر، تمہاری ڈیٹیلز جو ہے وہ برابر نہیں ہے، پھر دیکھو رات میں نیند نہیں آئے گی۔ اللہ کا گھر ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے تو پھر ہمیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، پوری رات گناہوں میں گزر رہی ہے، اس لیے کہ درد ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ وہ درد، وہ احساس ہم مسلمانوں کے اندر مر چکا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچو، برے اعمال سے بچو، برے گناہوں سے بچو۔ جہاں ظالم ظلم کر رہا ہے، ہم بھی ایک طرح ایک ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ سنو، اس وقت کا سب سے بڑا ظالم، ایک وقت میں فرعون ظالم تھا، ایک وقت میں قارون ظالم تھا، ایک وقت میں نمرود ظالم تھا۔ اس وقت کے لحاظ سے اس وقت کا سب سے بڑا ظالم، جسے فرعون کہا جا سکتا ہو، قارون کہا جا سکتا ہو، نمرود کہا جا سکتا ہو، وہ شخص ہے جو مسلمانوں کی زمینوں کو ہڑپنا چاہتا ہے، مسجدوں پر، مدرسوں پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس وقت کا سب سے بڑا ظالم فرعون، قارون، نمرود ہے۔
ظالموں کا ساتھ نہ دو، ظالموں کا انجام بہت برا ہے۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ظالموں کا ساتھ نہ دو۔ یہ بات یاد رکھو، ظالم جب مسلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ تم لوگوں کو ختم کر دے گا، ظالم جب مسلط ہو جاتا ہے تمہاری زمینوں کو لوٹے گا، ظالم جب مسلط ہو جاتا ہے وہ تمہاری عبادت گاہیں مسجدوں کو ختم کر دے گا، مدرسوں کو ختم کر دے گا، ظالم جب مسلط ہو جاتا ہے صرف مسجدیں مدرسے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے مندروں کو بھی ختم کر دے گا، عیسائیوں کے چرچوں کو بھی ختم کر دے گا، یہودیوں کے عبادت گاہوں کو بھی ختم کر دے گا، اس لیے کہ ظالم جو ہے وہ کسی مذہب کو ماننے والا نہیں ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہیں ظالم جب مسلط ہوتا ہے غیر مسلموں کے مندروں کو بھی ختم کر دے گا، ظالم جب مسلط ہوتا ہے عیسائیوں کے چرچوں کو بھی ختم کر دے گا، ظالم جب مسلط ہوتا ہے یہودیوں کی عبادت گاہوں کو بھی ختم کر دے گا۔ آگے آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، ظالم جب مسلط ہو جاتا ہے تمہاری عبادت گاہیں مسجدیں جس میں نماز اللہ کا نام لیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے مسجدوں کو بھی ختم کر دے گا، اس لیے کہ ظالم کسی کو نہیں دیکھتا اور ظالم کسی مذہب کو ماننے والا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسجد کی حفاظت کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے مندروں کو، عیسائیوں کے چرچوں کو اور یہودیوں کے عبادت گاہوں کا بھی تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے۔ پھر برادران وطن کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ ہمارا اسلامی تعلیمات یہ ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم کسی خدا کو، کسی مورتی کو گالی نہ دو، وہ تمہارے خداؤں کو گالی دے گا۔ یہاں تک ہماری اسلامی تعلیمات ہیں تم غیر مسلموں کے مندروں کو، عیسائیوں کے چرچوں کو، یہودیوں کے عبادت گاہوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ، نہ گراؤ، اس لیے کہ تمہاری مسجدوں کو ختم کر دے گا۔ پھر برادران وطن کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ ظالموں کا انجام بہت برا ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، اللہ آیت میں فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان ظالموں کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں اس واسطے ظلم کیا تھا، میں اس واسطے ظلم کیا تھا، اس وجہ سے ظلم کیا تھا، فلاں کے بہکاوے میں آ گیا تھا، فلاں پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں سنو، کل قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں مانا جائے گا۔ آگے آیت میں فرماتے ہیں وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ظالموں سنو، جو بھی ظالم ہیں اللہ کی لعنت ہوگی ان پر، اللہ کی فٹکار ہوگی۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ، فرماتے ہیں ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، ظالموں کا نہ کوئی سفارش ہوگا کہ ان کی سفارش سنی جائے۔ آج کل سیاسی کرسیوں پر بیٹھ کر یا سیاسی کرسیوں کے چیلے چمچے بن کر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالم کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ظالم کی صف میں کھڑے ہیں، چاہے وہ کسی ملک کا لیڈر ہو، چاہے وہ کسی صوبے کا لیڈر ہو، چاہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ اور ضلع کا لیڈر ہو، چاہے وہ اپنے گاؤں کا لیڈر ہو، جو بھی ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظلم کا سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا جب ان پر مصیبت آ پہنچتی ہے۔ مصیبت ظلم چونکہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اس واسطے ظالم سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے، ظالم اکٹھے ہو گئے،
जालिम आपस में मिल गए। अल्लाह फरमाते हैं कि हकीकत में ये आपस में मिले हुए नहीं हैं, हकीकत में आपस में इकट्ठे हुए नहीं हैं। जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है, इसलिए सब जालिम एक सफ में आ गए, सब जालिम आपस में मिल गए, सब जालिम इकट्ठे हो गए। अल्लाह फरमाते हैं हकीकत में जालिम इकट्ठे नहीं हुए। जब अल्लाह किसी जालिम को जलील करेंगे, जब अल्लाह किसी जालिम की टांग खींचकर जलील और रुसवा करेंगे, या कैंसर की या दूसरी बीमारी में मुब्तला कर देंगे, या मौत की घाट उतार देंगे, तो फिर कोई इनका मददगार नहीं होगा, कोई इनका दोस्त नहीं होगा। और सियासी लीडर जो अपने सियासी लीडरों पर मौत पर फूलों का हार डालने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह आगे फरमाते हैं वला शफीअ युता, जालिमों का कोई सिफारिश भी नहीं होगा कि कल क़यामत के दिन इनकी सिफारिश सुनी जाए। जैसा है कि आज जालिम की हाँ में हाँ मिलाने के लिए, जालिम का सपोर्ट करने के लिए बड़े जुर्अत के साथ मीडिया में आकर जुल्म का सपोर्ट करने के लिए भोंकते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं जालिमों के हक में। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे कल क़यामत के दिन कोई भोंकने वाला, चिल्लाने वाला, चीखने वाला नहीं होगा जालिमों के हक में। मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीअ युता, जालिमों का ना कोई दोस्त होगा और ना कोई उनका सिफारिश होगा। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म करने से बचो, जुल्म से डरते रहो, इसलिए कि जुल्म कल क़यामत के दिन तुम्हें अंधेरियों में लेकर के जाएगा। जन्नत में जाने का रास्ता रोशन होता है, जहन्नम में जाने का रास्ता अंधेरा होता है। जालिमों के लिए कल क़यामत के दिन कोई रोशनी नहीं होगी। और जालिम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत की सज़ा देंगे, मज़लूम भी वहाँ पर होंगे और देखते रह जाएंगे कि हमारे जालिम को सज़ा मिल रही है। उस वक्त मज़लूमों के दिलों पर इतनी ठंडक पहुँचेगी, इतनी ठंडक पहुँचेगी, मज़लूम ये कहेंगे काश दुनिया में ये हम पर और ज़्यादा जुल्म करता तो बहुत अच्छा होता कि ये और ज़्यादा हमें ठंडक महसूस हो। जब अल्लाह जालिमों को जब सज़ा देंगे, मेरे भाइयों, सबसे पहले औकाफ की ज़मीनों पर हमने जुल्म किया है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदअु मअ, मस्जिदें रोए ज़मीन पर अल्लाह की हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, तो मस्जिद के अंदर अल्लाह ही का कानून चलेगा और किसी का कानून नहीं चलेगा। हज़रात उलमा बयान करते हैं पूरी दुनिया अल्लाह की है, पूरी दुनिया अल्लाह ही ने बनाई है, हकीकी मालिक वही है। लेकिन किसी इंसान को 60 साल, 70 साल, 80 साल जीने के खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़मीनें बंदों के हवाले कर दी है, जीने के खातिर। अब बंदा जो है ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों का आरज़ी मालिक बन जाता है, टेम्परवरी मालिक बन जाता है। जब तक जी रहा है तब तक ज़मीन उसकी है, जब मर गया तो ज़मीन उसकी नहीं होगी, खुद ब खुद दूसरे के हिस्से में मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी ज़मीन है, इस ज़मीन के बाज़ टुकड़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए ख़ास कर रखा है। ये मेरी ही ज़मीन है, ये मेरी ही मिल्कियत है, इस पर मेरा ही कानून चलेगा। वो क्या है? वो मस्जिदें हैं, वो मदरसे हैं, वो ईदगाह हैं, वो कब्रस्तान है जो अल्लाह के नाम पर अपने आबा व अजदाद ने दीन और इस्लाम की खिदमत करने के लिए ज़मीनें वक़्फ़ की थी। अल्लाह कहते हैं कि अब ये ज़मीन मेरी हो गई, अब इस ज़मीन पर मेरा कानून चलेगा। इस ज़मीन को बेचना भी जायज़ नहीं है, इस ज़मीन को गिफ्ट करना भी जायज़ नहीं है। अगर कोई बेच रहा है तो फिर वो जालिम और हरामखोर कमेटी होगी। आपने देखा होगा कि किसी ने मस्जिद के लिए जगह दे दी। अब देखते हैं बाज़ हरामी लोग ऐसे होते हैं कि ख़ानदानी हरामी होते हैं, कैसे खाते हैं मालूम नहीं होता। आपके जहन में भी वाक़यात होंगे, हमारे जहन में सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं जो हमने अपने आँखों से देखा है कि ज़मीन दे दी बंदे ने। अब देखते हैं कि ये ज़मीन का रेट इस एरिया के अंदर ज़्यादा है, ये ज़मीन का रेट इस इलाके के अंदर ज़्यादा है। अब कमेटी के लोग क्या करते हैं, लोगों को समझाने के लिए ये ज़मीन के बजाय दूसरी जगह सस्ती ज़मीन हम तुम्हें देंगे, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, ईदगाह के नाम पर, क्योंकि ज़मीन का रेट
ज़्यादा है, सीधा आकर के हराम खाना नहीं चाह रहा है, वाया आकर के हराम खाना चाह रहा है। चाहे सीधा खाओ, चाहे वाया खाओ, चाहे उल्टा खाओ, चाहे सीधा खाओ, बशरत हराम हरामी है, पेशाब पेशाबी है, नापाक नापाकी है। पेशाब को फिल्टर करके बिस्लेरी वाटर नहीं बनाया जा सकता है। और देखो कि औकाफ की चीज़ों पर, औकाफ की ज़मीन पर किसने जुल्म किया है। इस मस्जिद की दुकानें हैं, और इस मस्जिद के दुकानों की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी कीमत किराया ही है 2000-1500 रुपये यहाँ के हिसाब से। शहर के अंदर जो मस्जिदें हैं, मस्जिद की दुकानें हैं, आम तौर पर शहरों के अंदर दुकान का किराया 8000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये होता है। अब मस्जिद की दुकानें हैं तो पब्लिक क्या करती है, मुसल्लियान इकराम क्या करते हैं, मस्जिद का ही दुकान है ये बोल करके 1500 रुपये में, 2000 रुपये में दुकान का किराया लेते हैं। कमेटी वालों को डरा कर, मस्जिद ही की दुकान है, हालांकि वही दुकान शहर के अंदर जो है उसका किराया बनता है 8000, 10,000, 15, 20,000 रुपये बनता है। लेकिन कमेटी को डरा कर धमका कर क्या करते हैं, 2000-1500 रुपये में वो दुकान ले लेते हैं। 10 साल से जालिम 2,000 रुपये दे रहा है। बढ़ाने की बात करो, कमेटी को धमकी देगा। शहरों के अंदर जाकर देखो कि जो दुकानें किराए पर लिए हुए हैं, 2000 रुपये किराया है, 50 साल खानदानी एक बाप दादा से उस दुकान के अंदर तिजारत करते हुए आ रहे हैं, खानदानी सिलसिला चल रहा है। 10 साल पीछे 2,000 दे रहा था, 10 साल हो गए अभी भी 2,000 दे रहा है। अब बढ़ाने की बात करो तो धमकियाँ शुरू हो जाती है। तो औकाफ की ज़मीन पर किसने जुल्म किया, हम ही लोगों ने जुल्म किया है। तब जा कर के जालिम आया हुआ है ज़हरीले सांप की तरह उनको हड़प करने के लिए। इसलिए मुल्क के मौजूदा हालात को समझे, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। कानून के दायरे में रहकर हमारे बड़े अकाबिर उलमाए किराम की क्या हिदायत हैं, एक तवील गुफ्तगू है, वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा में बयान करूँगा। लेकिन अर्ज़